اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین سیکھنے کے لیے مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے مجلس سجاتے ہیں، اللہ ان کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کون سی ایسی مجلس ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب وہ مجلس مل جاتی ہے تو اس مجلس میں فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں ان کا نام نوٹ کر لیتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جامعہ مسجد باب الاسلام سے آئے ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا، وہ جو لوگ آئے تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ اے اللہ، وہ تیری جنت چاہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے آئے تھے میں نے سب کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ سبھی کو، کچھ لوگ یوں ہی آئے تھے، وہ کسی کو بلانے کے لیے آیا تھا یا کسی کام سے آیا تھا اس مجلس میں، تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ اتنی برکت والے ہیں، وہ جو لوگ سننے کے لیے نہیں آئے تھے یوں ہی آئے تھے، میں نے ان کی برکت سے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو آپ بڑے، یہ جو لمحات آپ کے ابھی گزرنے والے ہیں یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، انشاءاللہ بڑا ہی مختصراً میں کوشش کروں گا چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دو باتیں آپ کے سامنے کروں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مقام، رفت اور بلندی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں کائنات کا شہنشاہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او میرا سخنا نبی، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو رب کبریا بلند کرے، بولو ان کا ذکر کبھی نیچا ہو سکتا نہیں ہے، اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کی شان سنتے رہتے ہیں، آج میں آپ کو نبی علیہ السلام کا تعارف سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام محمد ہے، وانا احمد، میرا نام احمد ہے، وانا الماحی الذی یمحی بہ الکفر، میں ماحی ہوں، اور ماحی کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعہ سے اللہ نے یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ نے تمام کے تمام کفر کو مٹا کر کے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ اللہ گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ فرماتے ہیں انا محمد، میرا نام محمد ہے۔ اب یہ جو محمد ہے اس کا کیا معنی ہے؟ محمد کا معنی جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے، جس کی تعریف اپنے کرے، جس کی تعریف بگانے کرے، جس کی تعریف دوست کرے، جس کی تعریف دشمن کرے، جس کی تعریف یار کرے، جس کی تعریف اغیار کرے، جس کی تعریف ساری کائنات کرے، کائنات کا پروردگار کرے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا کیا لوگوں نے کہا ہے کہ جادو ہو تو چڑھ چڑھ کر بولے، تعریف وہ ہے جو بگانے بھی کرے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک کتاب دی 100 کے نام سے ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر اس نے 100 بڑے ناموں کو لکھا ہے کہ کائنات کے 100 بڑے انسان۔ جب وہ ترتیب دینے لگا نا کہ پہلے نمبر پر کون ہے، دوسرے نمبر پر کون ہے، تیسرے نمبر پر کون ہے عیسائی ہے، مسلمان کوئی نہیں ہے، لیکن جب اس نے
یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلا نمبر نبی علیہ السلام کا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو مسلمان کوئی نہیں ہے، کہنے لگا میں نے تمام کے تمام لوگوں کے بڑی بڑی شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، لیکن میں نے عجب بات دیکھی ہے کہ یہ ایک عظیم شخصیت ایسی ہے جن کا کائنات میں استاد ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جب کوئی کسی کے پاس آ کر پڑھتا ہے نا، استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، شاگرد نیچے ہوتا ہے، استاد بلند ہوتا ہے۔ ہر شاگرد سے بڑا استاد ہے، استاد بڑا ہے، شاگرد نیچا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، اس ساری کائنات میں نبی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جن کا کائنات میں کوئی استاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی استاد ہوتا تو وہ آپ سے بلند ہوتا، کائنات میں آپ کا کوئی استاد ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا استاد ہے تو رد کبریا ہے، سبحان اللہ۔ معنی یہ ہے کہ آپ سے بلند اگر کوئی ہے تو وہ رد کبریا کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذات اور کوئی شخصیت ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات، اس لیے آپ کو پہلا نمبر دیا گیا۔ حضرات گرامی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا أَحْمَدُ، میرا نام احمد بھی ہے، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور میں ماحی ہوں اور میرے ذریعہ سے اللہ نے کفر کا نام و نشان مٹا دیا۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، کفر کا بول بالا تھا اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور بیت اللہ کا گندا طواف کیا جا رہا تھا۔ انسانی کے ساری کی ساری گمراہ ہو چکی تھی، لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، آپ نے ان بتوں کو توڑا ہے، آپ نے ان لوگوں کو جو بیت اللہ کے آستانوں پر جا کر کے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے، جو لات کو اپنا خدا کہتے، منات کو اپنا خدا کہتے، جو عزا اور حبوب کو اپنا خدا کہتے تھے، جب نبی علیہ السلام آئے، آپ نے آ کر کے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اور کائنات والو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، ارب و عجم کے بالغ بن جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ حضرات گرامی آپ بڑے غور سے گفتگو کو سن رہے ہیں۔ میں ابھی لاہور سے کراچی آج ہی پہنچا، لیکن آپ کی جستجو دیکھ کر کے میرا دل چاہتا ہے میں بات کروں۔ ہر نبی جو دنیا میں آیا ہے نا، اس نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل پیش کی ہے، معجزہ پیش کیا ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دور کے اندر اور جادو کا دور ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ لوگ رسیاں پھینکتے ہیں، وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب معجزہ کیا عطا کیا؟ اور آپ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، ساری رسیوں کو کھا لیا، لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کے ہر نبی نے اپنی نبوت کی دلیل پیش کی ہے، لیکن جب نبیوں کے امام کی باری آئی نا نبوت کی دلیل پیش کرنے کی، تو آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھلایا ہے، بلکہ آپ نے نبوت کی دلیل کے طور پر نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کو پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی کا آپ نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، لڑکپن تمہارے درمیان گزرا ہے، جوانی تمہارے درمیان گزر رہی ہے، صبح شام تم نے مجھ کو دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح تم نے انہیں کیسا پایا ہے؟ سب کے سب تو یہ صبح ہو کر کے بول کر کے کہتے ہیں کہ جدنا کا مرارا ماں وجدنا کا الا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو بارہا مرتبہ آزمایا ہے، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، امانت دار ہی پایا ہے۔ آپ جیسا سچا بھی کوئی نہیں، آپ جیسا امین بھی کوئی نہیں، آپ جیسا حسین بھی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ چلو اگلی بات کرتا ہوں۔ ایک عیسائی نا مسلمان کے پاس بیٹھا ہوا، عیسائی کہنے لگا دیکھو
ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے نبی تمہارے نبی سے زیادہ افضل ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا دیکھو ہمارے نبی جب پیدا ہوئے نا عیسیٰ علیہ السلام، جیسے ہی پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں ہی دوڑ کر کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے، کتاب عطا کی ہے۔ کہنے لگے دیکھو ہمارے نبی کو پیدا ہوتے ہی اللہ نے کتاب عطا کر دی، اور تمہارے نبی کو 40 سال بعد جا کر کے کتاب ملی، قرآن ملا، تو ہمارے نبی زیادہ افضل ہوئے۔ ٹھیک ہے بات؟ اب دیجیے جواب ہے، لیکن اگر آپ سن کر کے لطف آئے تو آپ کو نہیں کہنا کہ آپ سبحان اللہ کے۔ کراچی میں پابندی بھی ہے، میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں کراچی والوں سے اس حوالے سے۔ اللہ نے گرامی قدر وہ کہنے لگا بھی دیکھو ہمارے نبی کو بچپن میں ہی کتاب مل گئی، اور تمہارے نبی کو 40 سال بعد جا کر کے کتاب ملی، تو ہمارا نبی افضل ہوا۔ اس مسلمان نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے دیکھو بھائی نبی تو ہمارے افضل ہیں، بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے پہلے 40 سال قرآن بن کر کے دکھایا ہے، پھر 23 سال قرآن پڑھ کر کے سنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے 40 سال نبی علیہ السلام نے ایک صبح اور شام ان کے سامنے گزار کر کے آپ نے نبوت کا اعلان کرنا تھا۔ اللہ نے آپ کو ایسی پاکیزہ زندگی، مانا یہ ہوا آج بھی کوئی عالم ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی مبلغ ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی تقریر سے پہلے اپنی زندگی سے لوگوں کو مؤثر کرے، اور لوگ پہلے ہمارے اکابر جو علماء ہوا کرتے تھے ان کی یہی تو بات ہوا کرتی تھی، ایک گاؤں میں یہ ہے تقریر کی ہے، گفتگو کی ہے، پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ ایسے اسلام پھیلتا چلا گیا کیونکہ ان کے کردار سے نبی علیہ السلام کی وہ محبت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور لوگ دیکھ کر کے کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا غلام آپ کا امتی ایسا ہے تو پھر آپ کا نبی کیسا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر بات دور نکل گئی، آپ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا نام حاشر بھی ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي۔ کیا معنی حاشر کا؟ نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں وہ ہوں سب سے پہلے میری قبر کو پھاڑا جائے گا، اور سب سے پہلے مجھے اجازت دی جائے گی۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام قبر مبارک سے اٹھیں گے، آپ حشر کے میدان میں پہنچیں گے، اور سبحان اللہ حشر کے میدان میں بھی اللہ آپ کو شان عطا فرمائے گا۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَمُشَفَّعِينَ، اور میں ہی وہ ہوں جو میں شفاعت کروں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کے سامنے شفاعت کروں گا، اور اللہ میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ کیا منظر ہوگا؟ حضرات گرامی قدر یہ حشر کا میدان ہے، یہ نفس نفسی کا عالم ہے، یہ فر المرء من اخیہ۔ اس وقت ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، ماں بچوں کے کام نہیں آئے گی، باپ بچوں کے کام نہیں آئے گا، دوست کے کام نہیں آئے گا، بھائی کے کام نہیں آئے گا۔ آج جو ایک والد اپنے بچوں کے لیے حرام کمانے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا، ہر انسان پسینے کے اندر اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ کسی کے اتنے گناہ ہوں گے کہ وہ سر کے بل چل کر کے آئے گا، کوئی گھٹنوں کے بل چل کر کے آئے گا، کوئی قدموں کے ساتھ چل کر کے آئے گا، اور کچھ دیکھ لوگ سواریوں پر بیٹھ کر کے آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ حشر کے میدان کے اندر ایسا منظر ہوگا، مرد بھی ننگے ہوں گے، حشر کے میدان میں عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ اما جان عرض کرتی ہے آقا ہائے حیا، کیا کوئی اس وقت کسی کو دیکھنے کا نہیں، کیا حیا نہیں آئے گی؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ کیسی بات کرتی ہو، اس وقت تو ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا نجات یار میرے ساتھ کیا بنے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، گناہوں کی
کیا ہے, ہم نے سب سے چھپ کر کے گناہ کیے, ہم نے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے گناہ کیا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اللہ نے ایسا سیکورٹی سسٹم لگایا ہے, اور میں تو ڈر جاتا ہوں جب کسی کے بارے میں یہ سنتا ہوں نا کہ اس کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے, فلاں کیمرے کے اندر بندہ پکڑا گیا ہے, فلاں کیمرے میں اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے, وہ غلط کرتا ہوا گناہ کرتا ہوا پکڑا گیا ہے, اور اس کی ویڈیو چلا دی جاتی ہے, اور سبھی لوگ دیکھتے ہیں, ماں بھی دیکھتی ہے, بہن بھی دیکھتی ہے, بیٹی بھی دیکھتی ہے کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے. اس وقت بھی ایک ویڈیو کو چلایا جائے گا, اس وقت بھی ایک ایسی کتاب ہوگی جو کتاب ایک عمل کو لکھ رہی ہے. آپ کا میں کہتا ہوں کیمرہ جو چل رہا ہو, جب تصویر اتاری جاتی ہے, ویڈیو بنائی جاتی ہے, تو ہم سیٹ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم اپنے کپڑوں کی شلوٹیں دور کر لیتے ہیں, ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر کے آ جاتے ہیں, پھر ہم گفتگو بھی اچھی کرتے ہیں کہ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ کو اس کیمرے پر تو یقین ہے, اور جو کیمرے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں, کیا آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ سیکورٹی سسٹم تو اچھا ہے, اور جو رب کبریا نے سیکورٹی سسٹم بنایا ہے وہ اچھا نہیں ہے؟ میں نے تو روایات میں پڑھا ہے, ایک تو کتاب ہے نا نامہ اعمال, انسان کے سامنے آئے گا, کچھ لوگ انکار کر دیں گے, اللہ فرشتوں کی گواہی پیش کریں گے, اللہ کے گرامی ادھر فرشتے گواہی دیں گے. اور میں نے اگلی بات پڑھی ہے کہ علماء کو گواہ پیش کیا جائے گا, علماء کی گواہی دی جائے گی, اور اگر وہ ان کی بھی بات نہیں مانیں گے, اور پھر اللہ کا سیکورٹی سسٹم بچ کر کے دکھلائیں گے, رب کبریا پھر اعلان فرمائیں گے, یہ جو زبان ہے اس کو تالا لگا دیا جائے گا. بندہ کہے گا یہ عمل میں نے کوئی نہیں کیا ہے, پھر اللہ اجازت دے گا, یہ ہاتھ کھولیں گے, اللہ اجازت دے گا, یہ آنکھیں کھولیں گی کہ اس آنکھوں کے ساتھ یہ بندہ کیا کچھ دیکھتا رہا ہے, اللہ اجازت دے گا, یہ پاؤں بولیں گے کہ یہ میرے ساتھ کہاں چل کر کے جاتا رہا ہے, اللہ اجازت دے گا, انسان کا وجود بولے گا, اللہ کے سیکورٹی سسٹم دیکھیں گے کہ یہ انسان کا وجود اسی کے مخالف گواہی دے گا کہ یہ بندہ غلط کاری کرتا رہا ہے. حضرات گرامی قدر, اللہ انصاف کرنے والے ہیں, وہاں صدقہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, کسی کی ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کو بھی لایا جائے گا, ذرہ برابر گناہ ہوگا اس کو بھی لایا جائے گا, وہاں کوئی بچ نہیں سکتا ہے. ہاں بس یہی دعا کیجیے, حضور فرماتے ہیں جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا نا, بس وہ پھر پھنس گیا, وہ حساب نہیں دے سکتا ہے. بس دعا یہ کیجیے اللہ حساب نہ لے, اپنی رحمت سے بغیر حساب کے بس معاف کر دے اور جنت کا داخلہ عطا کر دے. اللہ ہم حساب نہیں دے, ہم تو بڑے گناہگار ہیں, بس تیری رحمت پر بھروسہ ہے, اپنی رحمت سے معاف کر دے. حضرات گرامی قدر, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, جانے کتنے دن گزر جائیں گے, حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہو رہا ہے, تو پھر یہ ساری کائنات مل کر کے حضرت آدم کے پاس جائے گی, اے بابا آدم, آپ ہمارے ابا جان ہیں, ہم آپ کے اولاد ہیں, آپ کی اولاد کیجیے. اللہ حساب و کتاب کا آغاز کرے. حضرت آدم کہیں گے رب نفسی اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. آج اللہ بڑے غصے میں ہے, میں اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکتا, اور میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں. اللہ نے مجھے کہا تھا اس طرح تک کے قریب نہ جانا, میں چلا گیا, میں تو آج اپنی معافی مانگ رہا ہوں, میں تو اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا. اے اللہ بس مجھے معاف کر دے, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, جواب مل جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, جواب مل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, جواب مل جائے گا. پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے. آپ فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا, اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا, میں اپنے رب کو بناؤں گا, میں کریا زاری کروں گا. آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے. اللہ اس وقت میرے ذہن میں ڈالے گا, میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا, اپنے رب کو مناؤں گا. میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا طریقہ
نبی سجدہ فرمائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک، سر تو ہوگا، اور میرا سونا نبی اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، اب آپ مانگیے میں عطا کرتا چلا جاتا، آپ سوال کیجیے میں عطا کرتا ہوں، آپ کیا مانگیں گے؟ عرض کریں گے اللہ میں نے اور کیا مانگنا ہے؟ اللہ اغفر لامتی، اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے۔ نبی علیہ السلام کو ہر وقت اپنی امت کا خیال ہے۔ اللہ کے گرامی کی طرف اگلی بات آپ فرماتے ہو العاقب، میرا نام عاقب بھی ہے۔ عاقب کسے کہتے ہیں؟ الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، آپ نبیوں پر خاتم ہیں اور آپ خاتم النبیین کا تاج پہن کر کے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان سب سے زیادہ، اور اگلی بات کہوں آپ لطف اندوز ہوں گے، آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، پہلے سب توجہ، آپ فرماتے ہیں میں ہی وہ ہوں جو سب سے پہلے جا کر کے جنت کا دروازہ بجاؤں گا، اور آگے سے دربان پوچھے گا کون آیا ہے؟ آپ فرمائیں گے اپنا تعارف کروائیں گے، انا محمد، میں محمد ہوں، اور وہ دربان کیا کہے گا؟ دربان کہے گا، دروازے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ کہے گا کہ جب سے اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے مجھے یہاں دربان دکھایا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ جب تک میرا سونا آخری نبی نہ آ جائے تمہیں جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھولنا ہی کوئی نہیں ہے۔ چلو آپ نہیں خوش ہوئے تو اگلی بات کہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں آپ نے اپنی امت سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، آپ فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو، اور حضور فرماتے پریشان نہیں ہونا، ہم آئے تو آخر میں ہے، جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، حضور آخر میں آئے، امت بھی آخر میں آئی ہے، لیکن آپ کی شان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت کو لے کر کے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، یہ میرے نبی کی شان ہے، بولو نا یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی شان بیان نہیں کرتے، میں کہتا ہوں دیکھو اس سے بڑھ کر کے شان کیا ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کی عظمت ہے، اب یہ جو عظمت آپ کی ہے، شان اور مقام آپ کا ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرما دیا نا کہ سب سے زیادہ پھر محبت کرنی ہے تو نبی علیہ السلام سے کرنی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی تب تک کامل الایمان مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام سے پیار نہیں کر لیتا۔ حضرات گرامی قدر، حضور سے پیار بچوں سے زیادہ، آپ سے پیار بیوی بچوں سے زیادہ، نبی علیہ السلام سے پیار والدین سے زیادہ، نبی علیہ السلام سے پیار اپنی تجارت سے زیادہ، نبی علیہ السلام سے پیار اپنی دکان سے زیادہ، اپنے مال و متاع سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، اور اپنے مقدی کا جان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، پھر بندہ کامل الایمان مومن ہے۔ اور ایسا پیار نہ صحابہ نے کر کے دکھلایا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کہیں لوگ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا یہ کیسی بات ہے، صحابہ نے کر کے دکھلایا۔ بدر کا میدان دیکھیے، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا آؤ میرے یارو لڑنا ہے، آؤ لڑنا ہے، 313 کی جماعت ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں ہے، حضرات گرامی قدر لڑنے کے لیے پاس ہتھیار ہی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا لڑنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو آپ نے کہا اللہ کی عزت کے لیے مرنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس تلوار ہے کہ نہیں ہے، ہمیں آپ کی بات پر اعتماد ہے، آپ نے کہا ہے میدان میں اترنا ہے تو ہم اتر پڑیں گے۔ پھر صحابہ اتر پڑے، اور اگلی بات کہتا ہوں آپ ششتر رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، ایک صحابی میدان میں اترا ہے، اس کے پاس تلوار موجود نہیں ہے، پتہ ہے اس کو کہ گردن کٹ جائے گی، پتہ ہے اس کو خون کی ابھی فوارے نکل جائیں گے، پتہ ہے ابھی کاٹ دیا جائے گا، لڑنے کے لیے تلوار موجود رہی ہے، اس نے کھجور کی ٹہنی اتاری ہے، کھجور کی ٹہنی اتار کر تلوار والوں کے ساتھ مقابلہ
لیے اتر پڑا ہے. جب میدان میں اترا نا تو اللہ نے اپنے نبی کے یار کا یہ انداز دیکھا نا, اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اللہ نے پھر معجزہ, اللہ نے پھر اپنے نبی کے یار کی وہ جو لاٹھی ہے اور وہ جو چھڑی ہے نا, جب صحابی بیان کرتے ہیں میں نے حضور کی ٹہنی پکڑی ہوئی ہے اور میں لڑ رہا ہوں, جب میں نے چلائی نا, جب چلائی تو وہ حضور کی ٹہنی تھی, جب چلی تو تلوار کر چکی تھی. سبحان اللہ, کافر کی گردن پر اٹھا چکی تھی. حضرات گرامی قدر میرے نبی کی ذات کے ایسے لڑے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے عرشوں سے جھانک کر کے بدر والوں کو دیکھا اور اعلان کر کے کہا, بدر والوں تم نے آج مجھے راضی کر دیا ہے, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, جاؤ آج کے بعد تم جو کچھ مرضی کرو, میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے, میں نے تمہیں جنت کا داخلہ عطا بھی کر دیا ہے. ایک نبی کی جماعت تھی, صحابہ تھے جنہوں نے محبت کر کے دکھلائی ہے. پھر آپ نے بتائے اگلی بات کرو کہ بدر والے جو میرے نبی کے صحابہ ہیں, ان سے اگر بات میں کوئی غلطی بھی ہوئی ہے نا تو نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا. آپ فرماتے ہیں کہ بدر والے ہیں, اللہ نے ان کو معاف کر دیا, ہم ان سے کیوں پوچھے. سبحان اللہ. نبی علیہ آخری بات کہتا ہوں, نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت کا آپ انداز دیکھیں. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں, آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے, اٹھ کر کے گئے ہیں, گھر پہنچے نا تو آپ پریشان ششدر, گھر دل نہیں لگا اور واپس نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. آپ نے پوچھا میرے یار کیا بنا, کیا بات ہے, آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. عرض کرتے آقا جب میں گھر گیا نا تو مجھے یاد آیا, اذا ذکرت موتی, مجھے اپنی موت یاد آ گئی اور میں سوچنے لگا کہ میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, اب تو میں زندہ ہوں, جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے میں آ کر کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں. میں نے بھی مر جانا ہے, آپ نے بھی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. آپ کی بڑی شان ہے, آپ نبیوں کے امام ہیں, آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے, اور اگر اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا بھی کر دے گا, آپ اونچے مقام پر ہوں گے, میری آپ کی کیسی ملاقات ہوگی. تو مجھے اس بات نے پریشان کر دیا ہے کہ میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے جس جنت میں آپ کا دیدار ہی نہ ہوا, آپ کی زیارت ہی نہ ہوئی, آپ سے ملاقات ہی نہ ہوئی. آپ علیہ السلام ابھی خاموش ہیں, اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. اور میرے نبی کے یاروں اور میرے نبی کی امتیوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں جنت چاہیے, جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ چاہیے, بس اپنے نبی کا کہنا مان کر کے آ جاؤ, تمہیں جنت بھی دوں گا, جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی ادا کروں گا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی جو یاد ہے نا, ان سے حضور علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. حضرات گرامی قدر, نبی علیہ السلام ایک روز گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں, رات کی قریبی, آپ نے آدھی رات کو اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو میرے نبی کا ایک یار آپ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا بھئی یار کیا بات ہے, آپ سوئے نہیں, گھر میں آرام نہیں. عرض کرتے آقا میں گھر میں تھا, میں نے سوچا دن میں تو آپ کے غلام آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, تو میں نے یہ سوچا رات کو آپ کی کوئی حاجت ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, تو میں سویا نہیں, میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا اور میں ساری رات آپ کے دروازے پر میں نے گزار دی ہے. نبی علیہ السلام کو یہ ادا بڑی پسند آئی. آپ نے پوچھا آپ کے پاس وضو کے لیے پانی ہے؟ جی جی پانی موجود ہے. آپ نے وضو کروایا, وضو کر لیا نا تو آپ نے فرمایا صلی یا ربیحہ, سوال کر ماں کیا چاہیے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے عطا کریں گے, ماں تجھے کیا چاہیے. میں آخری بات کرنے لگا ہوں, یہ اگر آپ اپنے ذہنوں میں سوچئے, اگر یہ بات اگر ہم وہاں پر ہوتے اور ہمیں یہ کہا جاتا ہم کیا مانگتے, اپنا ذہن میں سوچئے کیا مانگتے, ہم اپنے بچوں کے لیے مانگتے, ہم کیا مانگتے, ہم مال متا مانگتے اور کیا مانگتے. لیکن میں قربان جاؤں, نبی علیہ السلام نے جب یہ بات
کہی نا تو حضرت ربیعہ بولے، فرمایا میں نے کیا مانگنا ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی بس میری چاہت یہی ہے جیسے اللہ نے دنیا میں مجھے آپ کا ساتھ عطا کیا ہے نا، بس جنت میں ہمیں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ ہمیں بھلا اور کیا چاہیے؟ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں جنت چاہیے تو جنت بھی آپ کے ساتھ چاہیے، آپ کے ساتھ جنت کا محل چاہیے۔ آئیے نا ہم بھی یہی جستجو اپنائے، سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے کی جائے۔ اور محبت نہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، یہ نہیں ہے جھنڈیاں لہرانے کا نام محبت نہیں ہے، نعرے لگانے کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت کا معنی یہ ہے کہ پھر محبت جن سے ہوتی ہے پھر ان کی ادائیں اپنائی جاتی ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی ایسے کرتا ہے، لو جی تم نے یہ شکل کیوں بنائی ہے؟ تو کہتا ہے فلاں انڈیا کا ایکٹر ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں نے اس کی محبت میں یہ انداز بنایا ہے، میں نے یہ انداز اس لیے اپنایا ہے، میرے محبوب کا یہ انداز ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ سب محب ہیں، نبی علیہ السلام محبوب ہیں، اب محبوب کی ادائیں اپنائی جائیں، جیسے محبوب کا چہرہ ہو ویسے محب کا چہرہ ہو، جیسے محبوب کا اخلاق ہو ویسے محب کا اخلاق ہو، جیسے محبوب کی تجارت ہے ویسے محب کی تجارت ہونی چاہیے، جیسے نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ آخری حدیث سنیے تو آپ لطف اندوز ہوں گے۔ میں اپنی ساری تقریر کو آپ ایک جملے میں بند کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے نا وہی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے نا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے نا کل قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے اور جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔